علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ اقتدار اور اختیار وزیراعظم عمران خان کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتے جا رہے ہیں۔ ایک کھیل عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن نے شروع کر رکھا ہے، اور ایک کھیل وزیراعظم عمران خان کھیلیں گے روس سے واپس آنے کے بعد۔ عمران خان آج روس کے دورے پر ہیں، جا رہے ہیں، اور اپوزیشن لاہور میں میلہ لگا کر بیٹھی ہوئی ہے عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے۔ ایک کے بعد ایک ملاقات، ایک کے بعد ایک اجلاس ہو رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اب گھنٹوں میں، پہلے نا مہینے، پھر ہفتے، پھر دن، اب اپوزیشن گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی نتیجہ چاہتی ہے۔ کل رات آصف زرداری کی دعوت پر ملاقات ہوئی اپوزیشن کے قائدین کی۔ شہباز شریف تھے، بلاول بھٹو زرداری تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اکرم درانی صاحب تھے، ان کے صاحبزادے اسد محمود مولانا صاحب کے وہ تھے، اور وہ بڑی ایک لمبی ملاقات رہی اپوزیشن کے ان رہنماؤں کی۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ماڈل ٹاؤن میں اپوزیشن کا ایک الگ سے بیٹھک چل رہی ہے، وہی سیم لوگ ہیں۔ مولانا صاحب کی اس میں انٹری ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب جو ہے وہ اضافی، یعنی رات کے جو تھے، اضافی سے مطلب جو رات لوگ شریک تھے، ان میں اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی انٹری الگ سے ہو گئی ہے، اور مولانا صاحب کی انٹری اس وجہ سے ہوئی ہے کہ حتمی فیصلے کی طرف اپوزیشن بڑھ رہی ہے۔ اور پھر رات ایک اور ملاقات ہوگی آصف زرداری کی دعوت پر، پرویز الہی صاحب ان سے ملاقات کرنے بلاول ہاؤس لاہور جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک جو نظر آ رہا ہے کہ بھائی پارٹیاں بہت جلدی میں ہیں، پارٹیوں کو ہے کہ نہیں اب اس حکومت سے جان چھڑائی جائے، یہ معاملات ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے؟ جاتے جاتے عمران خان صاحب جو اپنا روس کے دورے سے پہلے جو آخری اس کی مشاورت ہوئی ہے، اس میں عمران خان صاحب کافی سارے اشارے کر گئے ہیں کہ میں نے ابھی کھیل شروع نہیں کیا۔ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب نے اپنے کارڈ سینے سے لگا کے رکھے، چھپا کے رکھے، تو عمران خان صاحب نے کوئی کارڈ چھپا کے نہیں رکھے، ہاں کھیلے نہیں ہیں، دکھا دیے ہیں۔ تو کارڈ کب کھیلتے ہیں وہ عمران خان صاحب بتا گئے ہوئے ہیں۔ اور ایک افسوسناک خبر ہے، ان مدعات پر بات ہوگی، معاملات پر بات ہوگی۔ ایک افسوسناک خبر ہے، رحمان ملک پاکستان کے متحرک وزیر داخلہ، ایسے وقت میں انہوں نے پاکستان کو سرو کیا 2008 سے 2013 تک، جب پاکستان میں کوئی مسجد، کوئی فوجی چوکی، کوئی پولیس کی چوکی، کوئی گرجا، کوئی امام بارگاہ، کوئی عبادت گاہ، کوئی بازار محفوظ نہیں تھے، روزانہ دہشت گرد حملے ہوتے تھے۔ تو اس وقت رحمان ملک صاحب دلیری کے ساتھ دبنگ انداز میں آ کر کھڑے ہوتے تھے، للکارتے تھے۔ ایک دبنگ وزیر داخلہ تھے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں رہے تھے، نصیر اللہ بابر صاحب، انہوں نے بھی کراچی میں جس طرح امن کیا تھا، تاریخی وہ کارنامہ تھا ان کا۔ اور رحمان ملک صاحب کی جو وزارت داخلہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی جائے گی، کیونکہ ملک صاحب نے کبھی بھی کسی بھی دھمکی سے وہ مرعوب نہیں ہوئے تھے، ڈرے نہیں تھے، وہ ڈٹ کے کھڑے تھے۔ اس کے بعد آنے والے وزیر داخلہوں کا آپ نے حال دیکھا تھا، چودھری نثار علی خان صاحب، وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کس طرح وہ جو انتہا پسندوں کا نام لینے تک سے کتراتے تھے۔ اور پھر آج کی حکومت میں تو خیر شیخ رشید صاحب ہیں۔ تو لیکن بہرحال تو رحمان ملک صاحب کے اوپر ظاہر ہے وہ چلے گئے ہوئے ہیں، لوگ ان پر تنقید بھی کریں گے، ان کا کردار ہے، ان پہ ان کے حامی بھی ہیں، ان کے مخالف بھی ہیں، لیکن بطور جرنلسٹ میرا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق رہا۔ اور ان کو جب بھی ان کو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ ہوتا ہے وزیر ہے، مغرور ہے، بالکل نہیں، ہمبل تھے۔ اور ایک چیز یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ متحرک ہوتے تھے، کام میں بہت زیادہ۔ ایک لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا، حملہ ہوا تھا دہشت گردی کا، ایک حملہ ہوا تھا یہ اپنا اس پر کیا ہے گڑی شاہو میں، ایم ڈی او کی عبادت گاہ تھی وہاں پر، اسی دوران دوسرا حملہ ہو گیا تھا ماڈل ٹاؤن میں۔ تو وہاں سے ماڈل ٹاؤن پہنچے تھے تو رحمان ملک، یعنی ہم گڑی شاہو سے ماڈل ٹاؤن پہنچے تھے اور رحمان ملک اسلام آباد سے ماڈل ٹاؤن پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ ان کا تھا، جہاں جو واقعہ ہوتا تھا وہیں اسی ٹائم پہنچ جاتے تھے۔ بہرحال اللہ غنی کی رحمت کرے، اور ایک انتہائی ملنسار انسان تھے اور بہت جفاکش انسان تھے، محنتی انسان تھے۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل آج کا جو چل رہا ہے نا پاکستان میں، اپوزیشن کیا کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے پہلے اس پر بات کر لوں، یا پہلے اس پر کہ عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے، عمران خان صاحب کیا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ عمران خان صاحب یوں سرنڈر کر جائیں گے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی بس آپ کو دے دیا، نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں میں کھلاڑی ہوں، میں آخری بال تک کھیلتا ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا کھیل خود ہی بگاڑ دیں، اور بگاڑنے کے ماہر بھی ہیں، بگاڑ بھی چکے ہیں۔ اکتوبر کے بعد سے اب تک تو اپنا کھیل بگاڑتے ہی رہے ہیں، مختلف قسم کے سگنلز دے کے تو اپنا کھیل بگاڑتے ہی رہے ہیں۔ اور یہاں تک معاملہ آن پہنچا کہ جو قوتیں اپوزیشن کی جو قوتیں، پارٹیاں
جو تحریک عدم اعتماد کی مخالف تھی وہ بھی تحریک عدم اعتماد کی حامی بن گئی. ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں عمران خان صاحب جس صفحے پہ عمران خان کا نام لکھا ہوا تھا اس صفحے سے عمران خان کا نام مٹ چکا ہوا ہے, تو لہذا صفحہ ایک نہیں رہا یا صفحہ پھٹ چکا ہے, تو اس کی وجہ سے پھر اب موقع ہے کہ اب وہ میں نے رات جو گزارش کی تھی نا کہ لوہا گرم ہے تو ہتھوڑا مارے, تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب کا تو کام ہی ہتھوڑا مارنا ہے. وہ تو مطلب جس طرح کی نواز شریف صاحب سیاست کرتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, چپ کر جاتے ہیں, پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو اس وقت جب وہ تب اپنے کارڈز کھیلتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ نہیں اب یہ کارڈ ضائع نہیں جائے گا. نواز شریف صاحب کوئی چیز ضائع نہیں کرتے, تاجر بھی ہے نا بھائی, وہ کھیلیں گے تو اپنے حساب سے کھیلیں گے. تو نواز شریف صاحب کو بھی لگا جو مخالف تھے تحریک عدم اعتماد کو کہ نہیں یار اب موقع ہے کہ اب یہ کارڈ کھیلا جائے, تو پھر انہوں نے سب کو متحرک کر دیا. آصف زرداری صاحب اسی انتظار میں تھے, یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے, میاں صاحب کو تحریک عدم اعتماد کا کہہ کے اور ان سے الگ ہو کے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کی نظریں لندن کی طرف تھی اور زرداری صاحب کو یقین تھا, میری بات ہوئی تھی اس معاملے میں ان سے, ان کو یقین تھا زرداری صاحب کو کہ آئیں گے نواز شریف صاحب تحریک عدم اعتماد پر آئیں گے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک عدم اعتماد پر آئیں گے, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اور انہوں نے خیر پی ڈی ایم کی اجلاسوں میں بھی کہا تھا کہ آپ کے پاس تحریک عدم اعتماد کے علاوہ کوئی آپشن ہے تو ہمارے سامنے رکھیں, ریزائن کرنے سے حکومت جاتی ہے تو پہلا ریزائن مجھ سے لے لیں. تو اس طرح کی چیزیں ساری چلتی رہی اپوزیشن میں. تو بہرحال اب ایشو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن نے ظاہر اعلان کرنے کے بعد متحرک ہی ہونا ہے نا, اس کے بعد چپ کر کے تو نہیں بیٹھے گی اپوزیشن, تو وہ تو متحرک ہے ہی. تحریک عدم اعتماد پر جو اختلافات تھے, جو تضادات تھے, جو تنازعات تھے, جو ابہام تھے, وہ بھی ختم ہو چکے ہوئے. پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی کس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے, کہاں سے آغاز کیا جائے. اب طے ہو چکا ہوا ہے کہ ادھر نہ ادھر ڈائریکٹ. میں کافی دنوں سے یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ ڈائریکٹ ایکشن, راست اقدام عمران خان کے خلاف, براہ راست وزیر اعظم عمران خان کے خلاف. تو اپوزیشن رات کیا کرتی رہی, آج کیا کر رہی ہے, اس پر میرا خیال ہے میں بعد میں پہلے, لیکن عمران خان صاحب جو خطرناک ہونے جا رہے ہیں, عمران خان صاحب کے ہاتھ سے اقتدار ریت کی طرح اور اختیار پھسلتا جا رہا ہے نا, اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں. ایک تو اپوزیشن کی تحریک, اپوزیشن تو پہلے دن سے عمران خان کو گرانا چاہتی ہے, وہ خود کہتے ہیں. شیخ رشید کو سن لیں, فواد چودھری کو سن لیں, عمران خان کو سن لیں. عمران خان نے کہا میں نے تو آپ کو پہلے دن کہا تھا, جب میں نے پہلا خطاب کیا تھا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میرے خلاف اکٹھے ہوں گے, مجھے گرائیں گے کیونکہ میں ان کی چوریاں پکڑ رہا ہوں. تو عمران خان صاحب تو پہلے دن سے اپوزیشن پر ان کو یقین تھا کہ ان کو گرانے کی کوشش کریں گے, لیکن کہیں اور سے بہت کچھ آ رہا ہے. عمران خان صاحب جو اقدام کر رہے ہیں, جو کوئی یعنی قانون شانون کوئی سامنے لا رہے ہیں, تو اس پہ تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی تازہ جو آرڈیننس انہوں نے جاری کیا تھا پیکا کا, اب اس آرڈیننس میں عدالت کے معاملات تو اپنی جگہ, ظاہر ہے محسن بیگ کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہے, جس طرح ایک لسٹ بنائی گئی کہ جی 386 صحافی ہیں, ان سب کو اٹھانا ہے. عمران خان صاحب نے FIA کے اوپر چڑھائی کی ہوئی ہے کہ جی یہ سارے کے سارے لوگ مجھے اندر چاہیے. جو بندہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو عمران خان صاحب کو ناگوار گزرتی ہے, اور خاص طور پر خاتون اول کے متعلق اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو جاتی ہے, وہ اسی وقت بندہ FIA کے حوالات میں چاہیے, اسی وقت اس کی چھترول ہوتی ہو. یعنی اس طرح عمران خان صاحب کا ایک پورا 386, کبھی لسٹ آ رہی تھی, کبھی 275, کبھی 276, اس طرح کی فہرست تھی عمران خان صاحب کی. تو اس کو ظاہر ہے پاکستان میں, بے شک پاکستان میں قانون کی حکمرانی اس طرح نہیں ہے جس طرح آئیڈیل ہونی چاہیے, لیکن پاکستان میں جنگل کا قانون بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی آپ کرتے رہیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تو محسن بیگ صاحب والے معاملے میں یہ ثابت ہوا, اور اس کے بعد پیکا آرڈیننس. تو پیکا آرڈیننس پر عدالت نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا. عدالت میں تمام فریقین, چاہے وہ صحافی ہوں, چاہے وہ اخباری ٹی وی مالکان ہوں, چاہے وہ سول سوسائٹی ہو, چاہے HRCP ہو, سارے چیخ کر عدالتوں کے دروازے پر ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو پاکستان ایک آمریت میں چلا جائے گا. اور امریت میں ظاہر ہے جس طرح سے عمران خان جب سے آئے ہیں تب سے انہوں نے میڈیا کی آواز بند کی, اخبارات مطلب بند کروانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی جو تھی ان کی معاشی کا جو ہوتا ہے ان کی استحصال کرنا شروع کر دیا, اشتہار بند کر دیے, اخبارات بند ہونے شروع ہو گئے, صحافی ٹی وی چینلوں سے نکالے گئے, اور جو عمران خان صاحب کو پسند نہیں تھے وہ نکلوائے گئے, اینکرز بہت زیادہ. تو جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں تب سے کوئی پاکستان جمہوری جو ایک حکومت ہوتی ہے اس طرح سے نظر نہیں آئی. اپوزیشن عمران خان صاحب کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن والوں کو تقریر نہیں کرنے دی جائے گی. عمران خان صاحب کے وزیر مشیر کہتے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ہم ایوان میں خطاب نہیں کرنے دیں گے, یہ جمہوریت نہیں ہوتی اس طرح. تو جمہوریت تو شروع سے ہی نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن یہ جو آرڈیننس آ رہے تھے جس طرح قانون سازیاں, یعنی بجائے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کرنے کے جہاں سے قانون سازی ہوتی ہے, آرڈیننس پر آرڈیننس عمران خان صاحب جاری کر رہے تھے. کچھ آرڈیننس چل گئے, کچھ آرڈیننس لیپس کر گئے, کچھ پر عمل درآمد ہو گیا. اب جس طرح چیئرمین نیب ہیں وہ آرڈیننس پر ٹکے ہوئے ہیں, ابھی تک کوئی قانون سازی نہیں ہوئی کہ جی اگلے چیئرمین نیب کے تقرر تک یہ برقرار رہیں گے.
اب وہ آرڈیننس ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ایک آئینی ہوتا ہے اور وہاں پر ایکسٹینشن بھی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خود بھی پتہ نہیں، اس لیے وہ متحرک نہیں ہے۔ تو پیکا کا جو آرڈیننس تھا اس میں ہر طبقہ چیخا، لیکن اقتدار پھسلنے کی، اختیار پھسلنے کی میں بات بتا رہا ہوں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان ڈاکٹر خالد جاوید جان، جو اس حکومت میں ایک سینسیبل قسم کے آدمی ہیں، باقی تو جتنے وزیر قانون صاحب کو دیکھ لیں، جس طرح انہوں نے پیکا کا بیٹھ کر پریس کانفرنس کی تھی، جس طرح انہوں نے بتا دیا تھا کہ جی خاتون اول صاحبہ کے متعلق باتیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ اس کی ضرورت تھی، انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ کسی کے متعلق بات کریں، وہ متاثر فریق جو ہے وہ آپ کے خلاف کارروائی کرنا چاہے نہ چاہے، 22 کروڑ عوام میں سے کوئی بھی اٹھ کر اس کے اوپر پرچہ کرے گا اور وہ 5 سال کے لیے جیل چلا جائے گا، مطلب یہ قانون تھا۔ تو اس پر عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اٹارنی جنرل نے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ملاقات کے بعد جیو نیوز کے مطابق انہوں نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈریکونین لا ہے، یہ نہیں چل سکتا، یہ آرڈیننس اس شکل میں نہیں نافذ ہو سکتا، اگر نافذ ہوا تو ڈریکونین لا کہلائے گا، تو اس سے بڑھ کر عمران خان صاحب کے ہاتھ سے اقتدار اور اختیار کوئی نہیں پھسلے گا۔ انہوں نے بشیر میمن صاحب کو کہا تھا کہ جی میں بھی بننا چاہتا ہوں بادشاہ شہزادہ محمد بن سلمان کی طرح، جو وہ حکم کرتے ہیں اسی طرح میرے حکم پر عمل درآمد ہو، جیسے وہ حکم کرتے ہیں ان کے حکم پر عمل کی پیروی کی جاتی ہے، فرمان برداری کی جاتی ہے، اسی طرح میرے ہر حکم کی فرمان برداری کی جائے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا تھا کہ جی یہاں تو آئین ہے، قانون ہے، پارلیمنٹ ہے، جمہوریت ہے، آپ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا یہاں پر۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے یہی چاہیے۔ تو بہرحال اب وہ اس آرڈیننس کے ذریعے عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے، لیکن یہ آرڈیننس اور تو اور عمران خان صاحب کے اٹارنی جنرل جنہوں نے جا کر عدالتوں میں دفاع کرنا تھا اس آرڈیننس کا، انہوں نے کہہ دیا ڈریکونین لا ہوگا اگر نافذ ہوا تو۔ ابھی تو ظاہر جاری کر دیا نا صدر نے، لیکن اگر قانون بن جاتا ہے تو اب، اور عدالتوں نے اس پر جو شک نمبر کون سی آرٹیکل 20 اس کے مطابق اس کے تحت گرفتاریوں پر عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کر دیا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب پھسلتے جا رہے ہیں، ریت کی طرح اقتدار بھی پھسل رہا ہے، اختیار بھی پھسل رہا ہے، اور پہاڑ سے جس طرح مارگلا کی پہاڑیوں سے خود بھی نیچے پھسل رہے ہیں، یا بنی گالا کی پہاڑیوں سے خود بھی نیچے پھسل رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے لڑائی کا، سیاسی لڑائی ہوتی ہے نا، تصادم کا پورا منصوبہ بنا لیا ہوا ہے۔ روس سے واپس آئیں گے تو وہ جو انہوں نے ایک منڈی بہاؤدین میں ایک ٹریلر دکھایا تھا، اس کے بعد مزید جلسے ہوں گے ان کے، ویسے ٹوٹل 4 جلسے تھے پاکستان بھر میں، ایک پنجاب میں تھا، ایک سندھ میں تھا، وہ عمرکوٹ میں ہونا ہے، اور ایک KPK میں اور ایک بلوچستان میں۔ تو اس طرح 4 جلسے تھے اپوزیشن کی تحریک کے اگینسٹ انہوں نے کرنے تھے ان کے مقابلے میں، لیکن اب وہ لانگ مارچ کو روکنا ہے پیپلز پارٹی کو، اس کی حکمت عملی کیا ہے وہ بھی انہوں نے مشاورت کی ہے۔ مزید جلسے کریں گے، خود بھی سڑکوں پر نکلیں گے، خود بھی ریلیاں نکالتے ہیں نہیں نکالتے لیکن سڑکوں پر نکلیں گے۔ تو عمران خان صاحب اپوزیشن کے ساتھ بالکل براہ راست تصادم میں آنے کا پروگرام بنا چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے، میں نے کہا تھا نا کہ انہوں نے کارڈ چھپائے نہیں لیکن کھیلے بھی نہیں، تو وہ کارڈ روس سے آنے کے بعد وہ کھیلنا چاہتے ہیں، اور روس سے آنے کے بعد عمران خان صاحب خیر عمران خان صاحب ایک ہی ہیں، وہ شکل بدل نہیں سکتے، وزیر اعظم ہیں تو بھی اپوزیشن لیڈر لگتے ہیں، اپوزیشن لیڈر تھے تو بھی اس وقت ایک مطلب اینگری ینگ مین لگتے تھے، اینگری مین، ینگ مین تو نہیں ہے، تو غصے میں ہر وقت، غصے میں ہر وقت، وزیر اعظم بنے تب بھی ہر وقت غصے میں، کام شام کو پوچھو تب بھی غصہ، مطلب کام شام ہے کوئی نہیں لیکن غصہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا میں اپوزیشن کی طرف آتا ہوں واپس۔ میں نے پہلے والی ملاقاتوں کو بتا دیا، ابھی جو ملاقات چل رہی ہے شہباز شریف صاحب کے ہاں، اس ملاقات میں جو رات ملاقات میں کافی ساری چیزیں ادھوری رہ گئی تھی، اور خاص طور پر تاریخ کہ کب تحریک عدم اعتماد پیش کرنی ہو، کیونکہ نمبر اپوزیشن کا پورا ہے۔ اب اپوزیشن اپنا نمبر پورا کر کے بیٹھ گئی ہے، اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے، جو کل میں نے رات آپ کو گزارش کی تھی کہ اپوزیشن اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کو سوٹ کرتا ہے کہ اتحادی عمران خان سے الگ ہو جائیں تو حکومت کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے اور ہمیں اپنے حلقے خراب نہ کرنا پڑے، ورنہ ہمیں اگر تحریک عدم اعتماد کا ووٹ لاتے ہیں، اتحادی حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور PTI کے باغیوں کی مدد سے حکومت گرائی جاتی ہے تو ان باغیوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، تو وہ مسلم لیگ نون کو ذرا تھوڑا سا اس میں پرابلم ہے، لیکن یہ کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آپشن انہوں نے مسترد نہیں کر لیا، وہ آپشن ہے، تحریک عدم اعتماد اسی آپشن کے تحت ہی پیش ہوگی، لیکن آخری سی کوشش میں نے آپ کو رات گزارش کی تھی کہ کی جائے گی اتحادیوں کے ساتھ، اور جو میں نے کل بتایا تھا بالکل وہی ہوا ہے۔ آصف زرداری صاحب نے، میں نے کہا تھا کہ آصف زرداری صاحب چودھری پرویز الہی صاحب کو اپنی طرف مدعو کریں گے یا پھر ان کی طرف چل کے جائیں گے، کیونکہ ووٹ مانگنا ہے نا، آصف زرداری صاحب تعاون مانگ رہے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ تعاون مانگنے والے کے پاس چل کر جایا جاتا ہے، تو زرداری صاحب ایک بار چل کر گئے تھے، اور میرے پاس خبر یہ تھی کہ زرداری صاحب نے ان کو مدعو کیا ہے، ان کو کہا ہے کہ جی آپ میری طرف آ جائیں، تو وہ سوچ رہے تھے، اور بہرحال آج صبح انہوں نے فائنل کر کے اوکے کر دیا کہ جی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اگر وہ کہتے کہ جی ہم آپ کے شائعے پہ نہیں آ رہے، آپ ہماری طرف آ جائیں
کیونکہ تعاون آپ کو چاہیے تو آصف زرداری صاحب چل کر جاتے، وہ بھی کوئی ایشو نہیں تھا، انا کوئی نہیں ہوتی سیاست میں، اور زرداری صاحب کی تو بالکل بھی نہیں ہوتی. تو لیکن بہرحال چودھری برادران جا رہے ہیں، اب چودھری شجاعت حسین جا رہے ہیں، مسلم لیگ قائد اعظم کی لیڈرشپ جا رہی ہے، چودھری پرویز الہی، شجاعت حسین صاحب تو علیل ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ ملاقات ہوگی. اس ملاقات میں ایک بار پھر جو آصف زرداری صاحب نے آفر کی تھی، جو شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پرویز الہی صاحب سے بات کی تھی، ان تمام باتوں پر ڈسکشن ہوگا. اور پھر آصف زرداری بمبو ہے نا، آصف زرداری صاحب بمبو مار رہے ہیں ایک اور، کہ دیکھیں کہ کہاں تک جا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں گے یا ابھی کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آخری وقت میں دھوکہ دے دیں گے تو ہم اپنا جو پلان ہے وہ کہیں خراب نہ کر بیٹھیں، پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں کو ملا کر تحریک عدم اعتماد لانے والا ہمارا وہ نہ گڑبڑ ہو جائے. تو ان پر انحصار کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا. اب یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کی ان سے ملاقات، اس ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب دوبارہ چودھری برادران سے ملیں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ملنے کے بعد اگر آج آصف زرداری صاحب کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی ان کے ساتھ نیگوسیشنز جاری رکھنی چاہیے تو پھر مولانا صاحب جائیں گے، یا ممکن ہے کہ آج ہی پرویز الہی صاحب کہہ دیں جی اوکے ہم حکومت کے سے نکلنے کو تیار ہیں، تو پھر دوبارہ ایک الگ سے سب کی ملاقات ہوگی. لیکن اگر ابھی چودھری برادران نے آسرے میں رکھا تو پھر یہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جائیں گے، اس کے بعد شہباز شریف صاحب جائیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ اب کرنا کیا ہے. لیکن یہ کوئی 24 گھنٹوں 48 گھنٹوں 72 گھنٹوں سے لمبا کھیل نہیں ہے ان ملاقاتوں کا، اور اسی دوران تاریخ بھی طے ہو جائے گی. جیسے ہی چودھری برادران کی طرف سے کوئی سگنل ملتا ہے، گرین سگنل ملتا ہے، ریڈ سگنل ملتا ہے، ہری جھنڈی دکھاتے ہیں، لال جھنڈی دکھاتے ہیں، جو بھی جھنڈی دکھاتے ہیں، اس کے بعد اپوزیشن اپنے دوسرے پلان پہ چلی جائے گی جو کہ انہوں نے بنا کر رکھا ہوا ہے، اور پھر تحریک عدم اعتماد کی تاریخ کا اعلان ہوگا. تو صرف اب معاملہ ہے تاریخ پہ اٹکا ہوا، کوئی پتہ نہیں کہ ابھی جو ملاقات چل رہی ہے اس میں تاریخ کا فائنل ہو جائے اور اس کا اعلان بعد میں ہو، کیونکہ اعلان تاریخ کا ابھی نہیں کریں گے. تو اب اصل کھیل جو ہے عمران خان صاحب بھی کھیلیں گے، اپوزیشن تو اپنے کھیل میں آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اب عمران خان صاحب جو دفاعی حملہ کریں گے، اور وہ حملہ عمران خان صاحب کے لیے خود کے ثابت ہوگا یا کامیاب ہو جائے گا، یہ تو وقت بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.